بھی اللہ کا شکر ہے، شانہ لائف اسٹائل فخر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا واحد فیملی ہے جو 100 سال سے عوام کی خدمت، چاہے اردو بولنے والے ہو یا پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا سندھی ہو۔ میرے والد صاحب کے اوپر جب آپ لوگ نے میم بنانا شروع کیا تو انہوں نے کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے پاس اتنی زمین کیوں ہے، کیونکہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے میرے دادا کے اوپر بین لگا لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک پارٹی بنائی تھی، سر عبداللہ ہارون صاحب تھے جو بلوچ، وہ 2 دفعہ میئر رہنا ہی آج تک ایک اعزاز ہے، کو شہید کیا گیا تھا، ناجائز ان کو سزا دی گئی تھی۔ کراچی کی عوام کے درمیان موجود ہو اور میں حصہ لوں گا تو پھر لیاری والوں کو بتا، میرے والد صاحب کو 7ویں دفعہ لیاری والوں نے ماشاءاللہ سے کامیاب کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچی نیوز۔ آج ہم ملاقات کرانے والے ہیں ایک ایسے نوجوان سیاستدان سے، اعلیٰ شانہ لائف اسٹائل ہے، مہنگی گھڑیاں ہیں اور اعلیٰ قسم کی گاڑیاں رکھتے ہیں۔ یہ کیسے اپنے شاہانہ لائف اسٹائل کو چھوڑ کے سیاست کے اندر آئے، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہانہ لائف اسٹائل تھا، آپ نے وہ چھوڑ کے سیاست کے اندر آپ کیوں آئے؟ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، شانہ لائف سٹائل ہے۔ سیاست کے اندر آیا نہیں، سیاست ہمارے فیملی کی آپ سمجھے ایک ٹریڈیشن ہے۔ میں چوتھی نسل ہوں اور بہت فخر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا واحد فیملی ہے جو 100 سال سے عوام کی خدمت کر رہا ہے، سیاست کے اندر سرگرم ہے۔ میں نہیں، میرے والد نہیں، ان کے والد نہیں، بلکہ ان کے بھی والد، مطلب میرے والد کے جو دادا تھے وہ سندھ اسمبلی کے پہلے ڈپٹی اسپیکر تھے۔ آپ سندھ اسمبلی جائیں گے تو قرارداد پاکستان جو سندھ اسمبلی کی دیوار پہ لگا ہوا ہے، اس پہ میرے پردادا خان بہادر سردار اللہ بخش گبول کی سگنیچر ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ریزولوشن سندھ اسمبلی سے کامیاب ہوا تھا۔ اور میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں ہمارے تمام بھائیوں کو، جتنے بھی چاہے اردو بولنے والے ہو یا پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا سندھی ہو، کہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا کچھ حصہ ہے پاکستان کی قرارداد پاس کرانے میں۔ اور ایونچولی جب پاکستان بنا تھا تو میری جو فیملی تھی انہوں نے بہت زیادہ زمین ڈونیٹ بھی کی تھی، جو اردو بولنے والے مہاجرین آ رہے تھے۔ خداداد کالونی جو ہے وہ میرے دادا کے نام پہ، اور کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے اس پہ میمز ہی بنائے تھے، تو آپ میم بنانے سے پہلے تھوڑی تعلیم حاصل کر لیں۔ میرے والد صاحب کے اوپر جب آپ لوگ نے میم بنانا شروع کیا تو انہوں نے پھر انگریزوں کے زمانے کے دستاویز ٹویٹر پہ اپلوڈ کیے۔ وہ ابھی بھی ٹویٹر پہ اگر آپ سرچ کریں گے کہ خداداد گبول کون تھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خداداد گبول وہ تھے جو کراچی کے سب سے بڑے لینڈ اونر تھے، زمیندار تھے، اور ان کے اوپر برٹش گورنمنٹ نے بین لگا لیا تھا کہ بھائی آپ نے بہت زمین خرید لی، ابھی اس سے زیادہ آپ زمین نہ خریدیں، کیونکہ ایک شخص کے پاس ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے پاس اتنی زمین کیوں ہے، کیونکہ وہ جب انگریز تھے تو وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی حکمرانی ہو، تو ایک مقامی فرد بلوچ، کیونکہ ہم لوگ بلوچ ہیں اور کراچی کے ہیں، تو ایک کراچی والے بلوچ کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین کراچی کے اندر جمع ہو جائے تو یہ انگریزوں کو یہ بات سمجھیں ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے میرے دادا کے اوپر بین لگا لیا، جس کے بعد انہوں نے زمین مزید خریدنی چھوڑ دی۔ پھر ان کے جو بیٹے تھے، اصل میں میرے دادا کے والد صاحب سردار اللہ بخش گبول صاحب، وہ سیاست میں انہوں نے ہمارے خاندان کا نام شروع کیا سیاست کے اندر۔ وہ انڈیپینڈنٹ لیاری سے جیتے تھے۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک پارٹی بنائی تھی سندھ مسلم الائنس کے نام سے، اس میں جی ایم سید صاحب تھے، اس میں سر شاہ نواز بھٹو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد وہ تھے، اور میرے پردادا کے سامنے جو مد مقابل تھے لیاری کی سیٹ سے وہ سر عبداللہ ہارون صاحب تھے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے پیسے والے بھی تھے زمانے کے، اور ایک بہت فاؤنڈنگ فادر بھی جس کو کہتے ہیں، اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، یہاں تک کہ جب سر عبداللہ ہارون صاحب کی وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے یوسف ہارون قائد اعظم کے پہلے اے ڈی سی، جب قائد اعظم صاحب گورنر جنرل بنے تھے پاکستان کے، تو اسی سر عبداللہ ہارون کے بیٹے یوسف ہارون ان کے اے ڈی سی تھے، اور آج ڈان اخبار اور ڈان چینل سب اسی فیملی کے۔ تو ان کو یہ سندھ نیشنل الائنس ہے، اس میں قائد اعظم اور یہ سب بڑے بڑے نام تھے۔ میرے پردادا انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار کے تحت انہوں نے لیاری سے ہرایا تھا، اور وہاں سے لیاری کے پہلے ایم پی بھی بنے تھے اور سندھ اسمبلی کے پہلے ڈپٹی اسپیکر، پھر بعد میں 1950s میں 2 دفعہ وہ کراچی کے واحد آج تک بلوچ شخص ہیں ہسٹری میں۔ سندھی تو آئی تھنک آئے ہوں گے ایک دو، بلکہ جو بہت سارے ہندو بھی تھے وہ ہمارے بھائی سندھی بولنے والے جو سندھ کے مقامی لوگ تھے وہ تو میئر رہ چکے تھے، پارسی بھی رہ چکے تھے، مگر ایک بلوچ وہ 2 دفعہ میئر رہنا یہ آج تک ایک اعزاز ہے جو کسی نے نہیں توڑا۔ ابھی ایک ہمارے ڈپٹی میئر صاحب ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، مگر میئر واحد میرے پردادا تھے جو بلوچ تھے۔
پھر اس کے بعد میرے جو دادا تھے ستار گبول صاحب فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، 2 دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، لیبر منسٹر، اور لیبر کے لیے ان کے بڑے خدمات ہیں۔ لیبر لاز جو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرائے گئے تھے، جس کے تحت لیبر پروٹیکشن اور غریب مزدوروں کے لیے سہولیات، وہ میرے دادا ستار گبول صاحب نے انٹروڈیوس کرائے تھے پیپلز پارٹی کے وزیر کی حیثیت سے، اور آج تک کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اگر ابھی بھی آپ گوگل کریں گے وہ ساری چیزیں، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں خدا نخواستہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ویریفائبل ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں یہ ساری پتہ چلے گی۔ پھر جب بے نظیر صاحبہ آئی تھی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو ظاہر سی بات ہے میرے دادا اس وقت تک سیاست سے کافی ٹائم تک کنارہ کشی کر چکے تھے، اور کیونکہ ان کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو وہ کافی مایوس تھے سیاست سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیڈر کو شہید کیا گیا تھا، ناجائز ان کو سزا دی گئی تھی، تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ تو پھر جو میرے والد صاحب تھے وہ ینگ تھے، 25 سال کے تھے صرف، ان کی فوٹوز یہ دیواروں پہ لگی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، 25 سال کی عمر میں ینگسٹ ناٹ اونلی ایم پی اے بنے تھے وہ لیاری سے، بلکہ پھر 1993 میں انہوں نے ہسٹری بنائی ہے، وہ ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اور آج آئی تھنک 7ویں دفعہ ماشاءاللہ سے وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، 3 دفعہ وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، اور 4تھی دفعہ ماشاءاللہ سے وہ اسمبلی میں آئے ہیں ایز ایم این اے، تو ٹوٹل 7 دفعہ۔ آئی تھنک کراچی کے سب سے، اس وقت اگر آپ جتنے بھی کراچی کے پولیٹیشین دیکھیں تو ان میں سے میرے والد سب سے زیادہ سینئر ہیں، اور یہ بہت فخر کی بات ہے، اور میں چوتھی نسل ہوں۔ کراچی کے اندر ایسا کوئی اور فیملی نہیں ہے جو نسل در نسل کراچی کی عوام کے درمیان موجود ہو، کراچی کی عوام کی خدمت کرتی آ رہی ہو، اور جو جذبہ آج تک قائم ہے، جو میرے پردادا نے جو بنیاد رکھی تھی 1920s میں، 1927 میں وہ پہلی دفعہ بنے تھے میونسپل کاؤنسلر، اور اس وقت میونسپل کاؤنسلر آج کے میونسپل کاؤنسلر کی طرح نہیں ہوتے، بہت پاورفل ہوتا تھا، تو یہ جو ہمارے کے ایم سی کی بلڈنگ ہے اس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر 1936 میں جب پہلا سندھ کا جو پہلا الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے سندھ کا اسمبلی نہیں ہوتا تھا، اس وقت سندھ جو تھا وہ بمبے لیجسلیٹو اسمبلی کا حصہ ہوتا تھا۔ جب 1936 میں پہلا سندھ کا الیکشن ہوا تو اس میں سے وہاں سے شروعات ہوئی، اور آج آپ سمجھے کہ 2024 میں ہم موجود ہیں، تقریباً 100 سال پورے ہونے والے ہیں، تو ماشاءاللہ سے میری فیملی موجود ہے سیاست کے اندر، اور ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ کراچی کو ہم اون کرتے ہیں، بہت سارے اردو بولنے والے ہمارے بھائی جن کو ہم نے کھلے ہاتھوں سے، کھلے بازوؤں سے، دونوں بازوؤں سے ان کا ہم نے خیر مقدم کیا، ان کی خوش آمدید کی، ان کو ہم نے اپنا بھائی سمجھ کے کراچی میں بہت زیادہ مدد بھی کی تھی جب میرے پردادا میئر تھے کراچی کے اس وقت۔ تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بھی آپ تسلیم کریں، ہم بھی کراچی کے مقامی ہیں، 200 سال سے، مطلب میرے دادا کی قبر کراچی کے اندر موجود ہے، اگر آپ جائیں یہاں پہ گلشن معمار سائٹ پہ تو آج بھی ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم لوگ پراؤڈ کراچی آئٹ سے اور کراچی کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی بھی ہماری نسل کراچی کے لیے کام اور محنت کرتے رہے گی۔ آپ سیاست میں آئے، ابھی نوجوان نسل کے حساب سے آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو ڈیلی روٹین آپ کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو نیا الیکشن سے فارغ ہوئے تو تھوڑا سا بھی اللہ کا شکر ریلیکس ہو گئے، جب الیکشن تھے ابھی فروری کے مہینے میں تب تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کتنے دن ہو گئے تھے، داڑھی واڑی کچھ نہیں بنائی تھی، نہ بال کٹوائے تھے، ابھی بھی بال تھوڑے لمبے ہو گئے ہیں، ابھی تو خیر فیشن کے لیے میں نے لمبے کیے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو میرے لمبے بال پسند ہے، تو مگر یہ ہے کہ ٹائم اس وقت بہت کم ہوتا تھا، ابھی تھوڑا آہستہ آہستہ ٹائم آنا شروع ہے، ابھی بھی لیاری کے مسئلے مسائل بہت ہیں، بجلی کے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، ابھی بھی میں دوپہر میں لیاری میں ہی تھا، لیاری کے لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہے تھے، گیس کے اوپر بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہیں، گلی گلی گیس پہنچا رہے ہیں، لیاری کے اندر آپ سمجھے جو گیس کی قلت تھی اس کو ہم نے 90% دور کر دی ہے، نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا ہے انشاءاللہ کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو دور کرنا ہے، تاکہ اگلے الیکشن میں جب امید ہے پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی اور میں حصہ لوں گا تو پھر لیاری والوں کو بتا سکیں گے کہ بھائی صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آپ کے مسئلے مسائل دور کیے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں ماضی میں، وہ صرف آپ کے ساتھ سمجھے مذاق کر کے، ابھی 2018 میں جو ایک شخص وہاں سے مسلط کیا گیا تھا وہ ابھی نظر ہی نہیں آتا، اس نے ابھی اس الیکشن میں حصہ لیا، وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں نے خدا نخواستہ بلاول بھٹو کو ہرایا 2018 میں، اس کو اس الیکشن میں صرف 1000 ووٹ ملے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ وہ جو الیکشن تھے فیضیاب لوگوں کے الیکشن تھے،
اور یہ الیکشن واقعی میں فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، تو پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے والد صاحب کو 7ویں دفعہ لیاری والوں نے ماشاءاللہ سے کامیاب کیا ہے۔ نے تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے اور کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے جی ماسٹرز کیا ہے امریکہ سے، پہلے میں کراچی سے ہی پڑھا ہوں، کراچی سے او اینڈ اے لیولز کیا ہے میں نے، یہاں کے جو بیسٹ سکولز ہیں وہاں سے، پھر اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا تھا، امریکہ سے میں نے ہائر ایجوکیشن اپنی یونیورسٹی کی کمپلیٹ کی، پھر وہیں پہ امریکہ میں ہی رہتا تھا میں، وہاں پہ میں نے پاکستان کے سفارت خانے میں نے جاب کی ہے، میں نے وہاں پہ جو نیو یارک میں ہمارا کونسولیٹ ہے وہاں پہ تقریباً 4 سال میں رہا ہوں، وہاں پہ بھی آپ سمجھے کہ جو جذبہ تھا پاکستانی عوام کی خدمت کرنے کا، امریکہ میں بھی میں نے، یہ نہیں کہ امریکہ میں اپنے لیے جی رہا تھا، وہاں پہ بھی پاکستانی عوام کی میں خدمت کر رہا تھا، وہاں پہ بڑے مسئلے مسائل آتے تھے ہمارے پاکستانی بھائیوں کے، تو اس میں بھی تھوڑا بہت میرا ادنا سا کردار رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے دوست ہیں امریکہ میں، نیو یارک میں، جو مجھے یاد کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور مگر ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ معذرت سے مجھے جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ میرے لیاری کے جو عوام ہے وہ یاد کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی گبھول فیملی کی چوتھی نسل بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی ڈیمانڈ تھی لیاری والوں کی، مجھے وہاں پہ میسج کرتے تھے، کال کرتے تھے کہ بھائی آپ آؤ، واپس آؤ، امریکہ میں نہیں رہو، تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ واقعی میں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مگر جو عوام کے لیے جیتا ہے، جو غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، اپنے قوم کے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی زیادہ آپ سمجھیں کہ خوشائن ہوتی ہے، اور زیادہ اس سے سیٹسفیکشن زیادہ فیل ہوتی ہے، تو جو سیٹسفیکشن میں یہاں پہ فیل کرتا ہوں اپنی عوام کے درمیان ہوتے ہوئے، وہ امریکہ میں تو میں، حالانکہ امریکہ میں بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بھی چلا رہا تھا، بہت گھوم پھر بھی رہا تھا، بہت اچھی لائف ہے امریکہ کا، کیا بتاؤں میں، دنیا کو پتہ ہے امریکہ کی سڑکیں بھی صاف ہیں، امریکہ کی بلڈنگیں بھی بڑی ہیں، وہاں پہ خوبصورتی بھی زیادہ ہے، مگر جو خوبصورتی اپنے کلچر میں ہمارے لیاری کے اندر ہے وہ شاید پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ بات کریں امریکہ کی، ایک شاہانہ لائف اسٹائل وہاں پہ آپ نے جیا ہے، اور سردار فیملی سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو ابھی یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جس طریقے سے آپ نوجوان نسل کے اوپر کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں، پیدل بھی لیاری کی گلیوں میں، اور جہاں کراچی کی عوام کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ لیاری کے اندر جائیں، اور آج لوگ بھی آ رہے ہیں وہاں پہ، ایک زبردست اسٹریٹ بھی قائم کر دی گئی ہے، تو یہ کیسے آپ نے سب کچھ کر دکھایا ہے؟ چلیں شکر ہے آپ نے یہ ساری چیزیں میری دیکھی ہیں آپ نے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرا یہ پہلو شاید ابھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ لیاری والے تو جانتے ہیں ہمارے خاندان کو، مجھے، میرے والد کو جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ غریب پرور لوگ ہیں، اور ہم لوگ عوام کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں، مگر کچھ باہر کے جو لوگ ہیں وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم شاید صرف شاہانہ لائف سٹائل رہنا جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، تو اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے اگر آپ کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے اور آپ اس کو استعمال نہ کرو۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں بولا ہے نا کہ آپ کو میں نے نوازا ہے یا آپ کو ایک سردار فیملی میں پیدا کیا ہے تو آپ بالکل ہی سمجھو کہ یہ سب چیزیں بھلا کے روڈ پہ آ جاؤ، وہ چیزیں اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پہ۔ اب جیسے مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، میں 40 کے قریب ممالک